عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل جڑ کی طرف جو ہے لوٹتی ہے۔ ہمارا وجود حیوانی زمین سے زمینی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی مرنے کے بعد زمینی میں چلا جائے گا۔ ہماری روح کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے، وہ امر رب ہے، لہذا فوراً انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور پھر اس سے ہم کلام ہونا اور اس سے دعا کرنا، یہ ہے روزے کا اصل مقصد۔ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، لہذا یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا معاملہ دنیا میں رہا ہے کہ لوگ کہیں جنگلوں میں جا کر تپسیائیں کر کے، غاروں میں بیٹھ کے، بڑی بڑی ریاضتیں کر کے کیا چاہتے تھے؟ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ روح انسانی چاہتی ہے اللہ کا تقرب، اللہ کے قریب ہونا، اللہ سے رشتہ استوار کرنا۔ یہ وجود حیوانی حائل ہے اس کے راستے میں، یہ حیات دنیاوی اس کے لیے پنجرہ بن گئی ہے، اس روح کے لیے یہ ایک در حقیقت ایک قید خانہ ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے حق میں یہ دنیا قید خانہ ہے، اس کی روح جو ہے یہاں آ کر اس جسد حیوانی کے اندر جو ہے وہ دفن ہو گئی ہے، قید خانہ ہے، اس پنجرے میں بند ہو گئی۔ تو لیکن وہ کافر کے لیے یہی باغ و بہار ہے، یہی پر عیش کرنے ہیں، یہی پر مزے لوٹنے ہیں۔ تو اس سے در حقیقت ریلیف ملتا ہے، تو انسان متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف اور دعا کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت روزے اور رمضان کا جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے اور بلند ترین نتیجہ ہے، اس کا ذکر ہے آیت نمبر 4 میں۔ اور یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں نظم کے بہت قائل ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس نظم کے اندر اس کے ربط اور رشتے کو وہ تلاش کرنے سے قاصر رہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب روح بیدار ہو جائے گی، اسے حیات تازہ ملے گی، تو اے نبی میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، وہ میرا تقرب چاہتے ہیں، میرا قرب چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں مجھ سے ہم کلام ہونا، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ، ان کو میرے ساتھ ایک نسبت مل جائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں بتا دیجیے میں قریب ہی ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ اور آیا ہے سورہ قاف میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو شہ رگ ہے انسان کی اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں اس سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، تو یہ حدیث بھی ہو گئی کہ حضور نے ہمیں بتائی، اور حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ کا قول ہے جو حضور نقل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے، لیکن یہ عام حدیثوں کے مقابلے میں اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یقول اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیکی اس کے اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یہ دونوں ترجمے ہیں۔ عظمت صوم میں میں نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے، اقم الصلاۃ لذکری، حج کس لیے ہے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پر دی جا رہی ہے، اللہ کے لیے دی جا رہی ہے۔ صوم میں بات کیا ہے؟ صوم میں اصل چیز ملحوظ کیا ہے؟ روح انسانی کو تازہ کرنا، زندہ کرنا، اس کی حیات تازہ کا بندوبست کرنا، اور روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ اس تعلق کی مثال یوں سمجھیے جیسے ہمیں معلوم ہے سورج کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے، کروڑ میل، لیکن سورج کی کرن جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچی ہے، کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے؟ سورج کے ساتھ تو تعلق قائم ہے۔ اسی طرح روح انسانی ذات باری تعالیٰ سے بہت دور آ کر کہہ لیجئے ہمارے وجود کے اندر آ گئی، ہمارے قلب کے اندر متمکن ہو گئی۔
لیکن کیا اس کا تعلق اللہ کی ذات سے منقطع ہے؟ نہیں. لیکن یہ روح ہی اگر مطمئن ہو گئی تو تعلق منقطع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس روح کے اندر یہ جان نہیں رہی. یہ روح تازہ ہوگی تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اثر نو استوار ہو جائے گا. اس لیے یہ کہا یہ میرے لیے، الا الصوم فانه لی، یہ میرے لیے. وانا اجزی بہ یا اجزا بہ، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں. خود ہی اس کی جزا ہوں. اللہ کے اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا، اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی معراج ہے.